بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اسمبلی سے پیش ہونے والا جو بل ہے پی ٹی اے کے حوالے سے، کیا وہ پاکستان کے آئین پر یا اور پاکستان کے شہری کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے؟ یہ بڑا سوال ڈسکس ہو رہا ہے۔ آج ہم اس بل کا سیاسی نہیں بلکہ قانونی اور آئینی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ سب سے پہلے آئین کا آرٹیکل 23 ہر پاکستان کو جائیداد رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل 24 جو ہے کہتا ہے کسی شہری کو اس کی جائیداد سے قانون اور مناسب معاوضے کے بغیر محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کسی ہاؤسنگ سوسائٹی، کسی فیکٹری، کسی زرعی زمین یا کسی نجی پراپرٹی کے مالک سے کہا جائے کہ ٹیلی کام کمپنی کو رستہ دو، فائبر بچھانے دو اور انفراسٹرکچر لگانے دو، تو کیا یہ حق ملکیت میں مداخلت نہیں ہوگی؟ حکومت کہے گی کہ یہ قومی مفاد ہے، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ قومی مفاد کے نام پر شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بڑا سوال جو ہے وہ آرٹیکل 10A کا ہے، جو ہر شہری کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا کا حق دیتا ہے۔ بل میں 5 کروڑ روپے تک جرمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، بلڈر، مقامی ادارہ یا سرکاری افسر کسی قانونی یا تکنیکی وجہ سے اجازت دینے میں تاخیر کرتا ہے تو کیا اسے پہلے مکمل سماعت ملے گی؟ کیا اسے اپنے دفاع کرنے کا حق دیا جائے گا؟ کیا اس کے پاس اپیل کا مؤثر فورم ہوگا؟ اگر ان سوالات کا جواب واضح نہیں تو یہی شک کل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے حساس معاملے کی طرف، یعنی صوبائی خود مختاری۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بعد زمین، بلدیاتی نظام، شہری منصوبہ بندی اور مقامی ترقیاتی امور بڑی حد تک صوبوں کے اختیار میں ہے۔ اگر وفاق یہ کہے کیا فائبر بچھانا یا انفراسٹرکچر معاملے میں صوبے یا مقامی ادارے رکاوٹ نہیں بن سکتے تو کیا یہ صوبائی اختیارات میں مداخلت نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ قانونی حلقوں میں اس بل کو مستقبل کے لیے ایک بڑا آئینی تنازع قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس بل سے، اب تیسری طرف آتے ہیں کہ اس بل سے متاثرہ کون کون ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی، جنہیں اپنی حدود میں انفراسٹرکچر کی تنصیب پر کم اختیارات مل سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نجی زمینوں کے مالکان، جن کے ملکیتی حق پر سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بلدیاتی ادارے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، جن کے اختیارات محدود ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر صوبائی حکومتیں، جو اپنے آئینی اختیارات کے تحفظ کے لیے قانونی جنگ لڑ سکتی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر عام شہری، کیونکہ اگر کسی علاقے میں انفراسٹرکچر کے نام پر قانونی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات براہ راست عوام پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال بھی موجود ہے کہ کیا 5 کروڑ روپے کا جرمانہ واقعی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی سوسائٹی یا مقامی ادارہ کسی انتظامی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا اتنی بڑی سزا متناسب کہلائے گی؟ عدالتیں اکثر ایسی سچویشن میں پروپورشنالٹی ٹیسٹ استعمال کرتی ہیں، اور یہی نقطہ مستقبل میں قانونی چیلنج کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ اب پروپورشنالٹی ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا جتنا جرم ہے اس کے مطابق سزا دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ اب ظاہر ہے 5 کروڑ کا جرمانہ ایک سوسائٹی کو کرنا اور ایک انڈیویجول کا کرنا، یہ بالکل پروپورشنالٹی ٹیسٹ کے مطابق نہیں آتا۔ حکومت اپنی جگہ موقف اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہتر انٹرنیٹ، فائبر نیٹ ورک اور جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب کچھ آئین کے آرٹیکل 23، 24 اور 10A کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ترقی اور بنیادی حقوق کے درمیان توازن قائم نہ کیا گیا تو بل یہ قانونی طور پر چیلنج ہو سکے گا عدالتوں میں، اور کل کو ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کیا شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہے وہ چھین لیے جانے چاہیے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ کیا صوبائی خود مختاری ختم کر دینی چاہیے؟ کیا 23 اور 24 پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا 10A کو متاثر کرنا چاہیے؟ بنیادی حقوق چھین لیے جانے چاہیے؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا احاطہ اس بل میں ممکنہ طور پہ نہیں کیا گیا۔ اس سے یہی وجہ ہے کہ سینٹ کی کمیٹی نے یہ بل روک لیا ہے، اور مزید اس پہ ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا
یہ بل جو ہے وہ پاس کرنا ہے یا نہیں، پھر یہ قانون بنے گا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے اور ایسا قانون بننا چاہیے جس کے مطابق شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔